دوسری طرف اس بچی کا چہرہ تھا، اللہ اکبر، اور لوگوں گلاب کے پھول میں وہ خوبصورتی نہیں تھی جتنی نبی کے چہرے میں تھی۔ اللہ اکبر، دعا کرو خدا ناراض نہ ہو جائے، خدا زمین کے ٹکڑے کو آسمان کی طرف۔ کشمیر کی بیٹیاں بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئی، فلسطین کی بیٹیاں بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئی، برما ہندوستان کی بیٹیاں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے پچھلے سال میں تم 6 سال کی زینب نہ بچا سکے، اس سال تم 5 دن کی نہ بچا سکے، ہمیں تم کیسے بچاؤ گے؟ جاؤ، ہمارا مالک اللہ ہے، تم اپنا گھر لٹا بیٹھے ہمارا گھر بچاؤ گے؟ چھوڑ دو، کھو گیا نارا کشمیر، لگے بنے گا پاکستان، اب پاکستان کو نہ بچا سکے۔ کیا کروں میں، کتنا رو، اللہ اکبر، کتنا رو لوگوں، ہمارے دل پتھر کے اثر ہی ہوگا۔ صبح پھر جا کے ہم آپ کی دعا میں بیٹھے جو کہ جنرے چنگی جی کر کے بنا اتھو بات سارے صاف کر دے۔ خدا پاک کی قسم، یہ منہ دکھانے کی قابل ہے حضور علیہ السلام کو۔ ایسا لباس پہن کے اپنے پہ ترس گیا تھا، میرے نبی نے فرمایا شلوار ٹخنوں سے نیچی مت کرو، ٹخنے مت چھپاؤ۔ اللہ اکبر، جس کا ٹخنا اس کی دھوتہ بند سے شلوار سے چھپ گیا، اس کا ٹخنا جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کون کہہ رہے؟ سید الانبیاء کہہ رہے۔ یہ کون نبی؟ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شان کے سامنے بیٹھے ہوئے، خدا مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہے، بس مختصر کر کے دعا کی طرف لاؤ، ابھی مہمان باقی پڑے۔ میرے عزیزوں، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا بات، بابو کیا بات ہے؟ چہرہ اتنا اترا لگتا ہے، ہم نے آپ کو رلانے کے لیے نہیں بلایا، ہم نے آپ کو ہنسانے کے لیے بلایا۔ بابو کیا بات ہے؟ چہرہ اترا اترا آپ کا لگتا ہے کہ یا اللہ مجھے 4 باتوں پہ تیرے سے گلا ہے۔ اللہ اکبر، بابو میرے سے گلا، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ میں نے نہیں کیا، اللہ کیا، لیکن پھر 4 باتوں سے گلا ہے۔ کس بات؟ یا اللہ پچھلی امتوں کے قد اتنے بڑے کر دیے، میری امت کا قد اتنا چھوٹا سا کر دیا۔ یا اللہ پچھلی امتوں کے قد 125 فٹ ہاتھ کے 60 گز کے، اور میری امت کا قد صرف 4 گز کا کر دیا، 4 فٹ کا کر دیا۔ فرمایا محبوب بس یہی بات ہے؟ جی محبوب پھر ذرا ہنس کے دکھاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اگر تیری امت کا قد 100 فٹ کا کرتا، پتا کپڑا بنانے میں کتنی دشواری ہوتی، کتنے تھان کپڑے میں لگتے، اگر ان کا روٹی کھانے کو دل کرتا کتنے من آٹا کھاتے۔ تیری امت کا قد چھوٹا کر دیا تاکہ کپڑے بنانے میں مشکل نہ ہو، میدا چھوٹا کر دیا تاکہ پیٹ بھرنے میں مشکل نہ ہو، تاکہ کپڑے لتے کے چکر میں لگ کے خدا مصطفیٰ کو نہ بھول جائے، تھوڑا کھائیں تھوڑا پیے تاکہ خدا کو بھی یاد کرے، مصطفیٰ کو بھی یاد کرے۔ راضی ہو؟ رحمت والے نبی نے ہنس کے دکھایا، اور بتا تجھے گلا کس چیز کا ہے؟ گلا مجھے اس چیز کا کہ پچھلی امتوں کو اتنا طاقتور بنایا کہ پہاڑوں میں ہاتھ مار کر مکان بنا لے، درخت کے تنے کو پکڑ کے اکھیڑ کے جڑ سے اکھاڑ دے، میری امت اتنی کمزور کیوں بن گئی؟ فرمایا محبوب ذرا پھرس کے دکھاؤ۔ رحمت والے نبی فرمایا لگے میں مسکرایا، فرمایا محبوب جنہیں میں نے زوراور بنایا، قطعور بنایا، جنہیں میں نے طاقتور بنایا، انہوں نے یوں بھی تو کہہ دیا کہ انا ربکم الاعلی، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تیری امت کو میں نے اس کی حیثیت کے اندر رکھا تاکہ یہ کمزور رہے، خدائی کا دعویٰ نہ کر سکے، بندہ بلکہ سجدہ ہی کر سکے۔ محبوب راضی ہو؟ جی اللہ میں راضی ہوں۔ یا اللہ پھر آپ یہ بتائیے میری امت سب سے آخر کے اندر کیوں آئی؟ اگر میں تیرا لاڈلا نبی، میری امت تیری لاڈلی امت ہے، پھر اللہ یہ آخر میں کیوں آئے؟ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے دنیا سے گئے، ان کی امتیں ساتھ گئی۔ محبوب اندازہ لگا کب سے قبروں میں پڑے سو رہے ہیں، جنت کا انتظار کر رہے ہیں، تیری امت کو آخر میں لے کے آیا تاکہ قبر میں لیٹ کے جنت کا زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی میں اللہ انہیں اتنی قبر میں آرام دے نہیں دوں گا، جب ان کی آنکھ کھلے گی میں پوچھوں گا کتنا سوئے، کہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، مغرب کی اذان میں کسی نے اٹھا دیا ہے۔ بابو ذرا آپ ہنس کے دکھاؤ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے دکھائے۔ بالکل میرے عزیزو، جب دعا سے واپسی ہوئی پہلے آسمان پر آئے، آدم علیہ السلام باہر پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کہا بابو جب تک بتائے گا نہیں کیا لے کے آیا کیا دے کے آیا میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔
رحمت والے نبی نے بتایا مجھے اللہ نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا، امت کو یہ ملا یہ ملا یہ نعمتیں۔ آدم علیہ السلام مسکرائے کہ کتنی مبارک امت ہے، میرا محبوب جب جا کے ملنا تو کہنا کہ بابا آدم اس امت کو سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سلام کہے، ابراہیم سلام کہے، آدم علیہ السلام۔ پھر آدم علیہ السلام نے سر جھکایا، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آدم آپ نے سر کیوں جھکا لیا؟ میری جدائی کا صدمہ ہے کہ نہیں۔ پھر آپ نے سر کیوں جھکایا؟ کہا محبوب تیری امت میرے سے بھی بازی لے گئی، کس چیز کی؟ کہ چار باتیں مجھے نہیں ملی، تیری امت کو اللہ نے عطا فرما دی۔ کون سی؟ کہ پہلی چیز میرے سے لفظی ہوئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ تیری امت جتنے بڑے گناہ کرے گی جنت کے اندر ضرور چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، میرے سے لفظی ہوئی، اللہ اکبر، میاں بیوی میں جدائیاں ڈال دی گئی۔ تیری امت بڑے سے بڑے گناہ کرے گی، کبھی میاں بیوی میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کا سر نیچے ہوا، محبوب کا جی سر اس وجہ سے نہیں، عاجزی کی وجہ سے سر نیچے ہوا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو کہنے لگے محبوب اگلی بات بتاؤں، میرے سے لفظی ہوئی میں آدم کے کپڑے اتار دیے گئے، تیری امت کپڑے اتار کے گناہ کرے گی تب بھی اس کے کپڑے اتارے نہیں جائیں گے، تب بھی انہیں معافی مانگنے کے لیے ننگا نہیں کیا جائے گا۔ میرے سے لفظی ہوئی، مجھے توبہ کے لیے کہا عرفات کا میدان تلاش کر، میں 40 سال تک عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا، مینا کا میدان تلاش کرتا رہا، مزدلفہ میدان تلاش کرتا رہا۔ 40 سال کے بعد مجھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، محبوب تیری امت کے کیا کہنے، تیری امت کا فرد جہاں گناہ کرے گا وہیں توبہ معافی مانگ لے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر، حضور کہنے لگے میں ایک توبہ اور بھی لے کے آیا، میں توبہ اللہ سے لے کے آیا۔ میں نے کہا یا اللہ پچھلی امتوں کے 400 500 سال عمر، میری امت کی 60-70 سال عمر، محبوبہ کیوں؟ کہ یا اللہ وہ کتنی نمازیں پڑھے گی، کتنے روزے رکھے گی، کتنے اعمال کرے گے، یا اللہ میری امت سے سب کرتے جائے گی۔ فرمایا محبوب ذرا ہنس کے دکھائیے، جی اللہ۔ فرمایا میں نے عمر ان کو تھوڑی دی، ان کو لمبی دی، ان کو لمبی عمروں میں زیادہ عبادت کا کہا، ان کو تھوڑی عمروں میں تھوڑی عبادت کا کہہ دیا۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میں نے راتوں میں ایک رات عطا فرما دی، اس رات میں 2 نفل ادا کرے گی، 84 سال 4 مہینے راتوں کو جاگنے کا ثواب عطا ہو جائے گا۔ محبوب بتا میں نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ اللہ اکبر، جس امت کے لیے اللہ کا نبی اتنے اعزاز لے کے آیا، آج وہ امت واشتروا به ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں میں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ آج میرے عزیزوں 2 باتوں کا وعدہ کر کے جانا ہے کہ ہم نے اللہ اکبر مرنے کے بعد بچوں کو وصیت کر کے جانا کہ مرنے کے بعد ہمارا سارا تجہیز و تکفین سنت کے مطابق کرنا، اور جب تک زندہ ہے اپنی زندگی میں، شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنے ہر کام کے اندر مصطفیٰ کی غلامی کی جھلک کو دکھانا ہے۔ نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں، اب آخری بات، نکاح میں 6 چیزیں ہیں، شادی میں 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ پہلے 2 فرض میں کوئی مفتی صاحب سے کہوں گا میں نے آپ کا نکاح فلانے کی لڑکی سے اتنے حق مہر میں پڑھا دیا، آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آفر میں نے کی، ایکسپٹ انہوں نے کیا، حجاب و قبول ہے؟ جی ہاں قبول ہے۔ یہ پہلا فرض ہے۔ موجود ان گواہوں کے، موجود 2 گواہوں کے جو شادی کے گواہ، یہ دوسرا فرض ہے۔ اتنے حق مہر میں یہ واجب ہے، جتنا بھی دو، زیادہ سے زیادہ بھی دو، تھوڑے سے تھوڑا دو، حق مہر واجب ہے۔ پھر 3 سنتیں ہیں، پہلی سنت جو میں نے خطبہ بھی پڑھ دیا، دوسری سنت اللہ اکبر چھواروں کو یوں کر کے تقسیم کرنا، انشاءاللہ یہ سنت بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اور لوگوں بے شک تم 200 روپے کا پیکٹ بناؤ لیکن 1 کلو چھوارے رکھ لیا کرو، دوسروں پر تو نہ پھینکو، اپنے دولہے پر ہی بچے پر ہی کر کے ڈال دیا کرو تاکہ کالی کمنی والے کی سنت زندہ ہو جائے۔ کون اس کی نیت کرے گا انشاءاللہ؟ تیسری سنت میرے عزیزوں ولیمہ ہے، 2 فرض ہے، حجاب و قبول اور گواہ، 2 فرض واجب حق مہر ہے، اور 3 سنتیں، خطبہ پڑھنا، چھوارے تقسیم کرنا، اچھالنا، اور تیسرا ولیمہ۔ آپ نے فرمایا کھانے میں بدترین کھانا ولیمے کا جس میں غریب شامل نہیں ہوتا، اپنے دسترخوان میں غریبوں کو، اور ولیمہ اچھے سے اچھا بھی کیا، ولیمہ سادہ سا سادہ کیا۔ خیبر کے میدان میں آپ کی شادی ہوئی، بھئی خیمہ لگایا گیا، رحمت والے نبی نے اپنے گھر والی کے ساتھ رات گزاری، صبح جب ولیمے کا وقت آیا صحابہ کا جھرمٹ حضور کے ارد گرد ہو گیا، یا رسول اللہ ولیمہ نہیں کھلائیں گے؟
آپ نے فرمایا کھلاؤں گا، تم نے ناشتہ کر لیا؟ کہا جی نہیں۔ کہا خیمے میں ناشتہ نہیں کرنا، اپنے اپنے حجروں میں ناشتہ نہیں کرنا، لگاؤ خیبر کے میدان میں دسترخوان، سارے صاحب آ کے بیٹھ جاؤ، کوئی ستو لایا، کوئی کھجورے لایا، کوئی سبزی لایا، کوئی گوشت لایا، جب دسترخوان لگا آپ نے فرمایا مجھے اپنے دسترخوان پہ نہیں بٹھاؤ گے یا رسول اللہ جو بیٹھئے، اللہ کے نبی آ کے بیٹھ گئے، جب کھانا کھانا شروع کیا فرمایا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کھانا کھا رہے، کب مبارک ہو تمہارا کھانا ہو گیا، ہمیں محمد کا ولیمہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا تو میرے عزیزو شادی کرنے کے لیے پہلے قرض لینا پڑتا ہے، پھر قرض اتارنے کے لیے پیالی کے قبرستان میں جانا پڑتا ہے۔ اتنی اللہ اکبر شادیوں کو سستا مہنگا نہ کرو، شادیوں کو سستا کرو۔ آخری بات کر کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر کنجسٹڈ ماحول ہے، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ہمارے مکان ہیں، ہم برادری کو برات کو ٹھہرا نہیں سکتے، ٹھیک ہے شادی حال کے اندر آپ برات ٹھہراؤ، کھانا وہاں کھلاؤ، لیکن بیٹیوں کو گھر کی دہلیز سے تم رخصت کرو۔ یہ سارے بیٹھے ہو، قسم اٹھا کے بتاؤ جن ماؤں کی گود میں آ کے تم نے دودھ پیا، تمہارے داد کے تمہارے نان کے، جب تمہاری ماؤں کو ڈولی میں بٹھاتے تھے کہتے تھے آج بھی سورج نکلا ہوا ہے، سورج غروب ہو جائے گا تب اپنی بچی کو گھر سے باہر نکالیں گے، پھر یہ بچی گود میں اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی بھی لائی ہے، یہ بچی اپنی گود کے اندر بایزید بستامی بھی لے کے آئی ہے، یہ بچی اپنی گود کے اندر معین الدین چشتی اجمیری بھی لے کے آئی ہے۔ جاؤ جاؤ ایک میانی کے قبرستان میں ایک نہیں ہزاروں اللہ کے ولی پڑے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے اندر احمد علی لاہوری بھی پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بھی یہ عورت اپنی گود میں احمد علی لاہوری لے کے آئی، پھر یہ عورت اپنی گود میں عبید اللہ اکبر لے کے آئی ہے، یہ گود کے اندر میرا عزیزو موسیٰ البازی لے کے آئی ہے، یہ گود کے اندر ولی کامل لے کے آئی ہے۔ اور لوگوں آج گھر کی نظریں نہ اترو، آج اپنی گھر والیوں کی گود کی نظریں اترو، پتہ نہیں گودوں کو کس کی نظر لگ گئی، اس نے ناچنے والے پیدا کرنا شروع کر دیے، قرآن والے پیدا کرنا چھوڑ دیے، اللہ کے واسطے غیرت والی پیدا کرنا چھوڑ دی۔ میری بچی خدا کے واسطے خیال کر، تیرے سر پر دوپٹہ، تیرے سینے میں ایمان کی غیرت ہوگی تو تیرا گھر جنت بن جائے گا، سر سے دوپٹہ اترے غیرت ایمانی نکل جائے تو یہ جنت جہنم کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کے واسطے میرے ویرو میں وہی سکتا ہوں، تمہاری بدت نہیں کر سکتا ہوں، میں اور کیا کر سکتا ہوں، تمہارا گربان تو نہیں پکڑ سکتا، تمہاری جھڑکی تو نہیں دے سکتا، یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ 50 سال کا بڈھا تمہارے سامنے ہاتھ جوڑا ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اگلے سال جلسہ کراؤ، اڑ گئے تو دعا کرنا، ہاتھ اٹھا دینا کہ عبدالحنان پچھلے سال آیا تھا نہیں رہا، لیکن ایک میں حضور علیہ السلام کے سامنے کچھ لے کے جانا چاہتا ہوں، میں تمہاری تمہاری طرف سے وعدہ لے کے جانا چاہتا ہوں، رحمت والے نبی علیہ السلام کے روزے انور پر جا کر بھی دکھاؤں گا، میدان باسر کے روزے کوثر پر جا کے دکھاؤں گا، قبلی والے اللہ اکبر بول عبداللہ بول عبدالستار بھائی واجد صاحب کی دعوت پر اللہ اکبر مدرسہ کی سالانہ تقریب میں گیا تھا، میرے وہاں جا کر تیرے بندوں اور تیرے نبی کے دیوانوں کو دل کا ٹکڑا سنایا تھا، نبی کی سیرت سنائی تھی، یہ دیوانے تیرے نبی کے پیار میں اتنے مست ہوئے کہ انہوں نے قیل میں قال میں سنت رسول کو چہرے پہ کردار پہ سجانے کا وعدہ کیا۔ آج خدا کی قسم اگر واقعی نبی سے رشتہ ہے اور احساس ہوا اور تمہاری میری آنکھ کے اندر اللہ سے ڈکا آنسو آیا تو آج نیت کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس داڑھی کو ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا، کون ہے سچے دل سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، وہ جوان کھڑا ہو جس نے آج شیو کرائی ہو اور آج کے بعد انشاءاللہ نہیں کٹاؤں گا، وہ جوان کھڑا ہو جس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو اور کہ انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، کون ہے اللہ اکبر، کون ہے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ، فرشتوں کو اپنا نام دو، فرشتوں کو اپنا نام، اٹھ کے کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں میرے عزیزوں، سنت کے مطابق سنت کے اگر نبی کے امتی ہو تو اٹھ کے دکھا دو، اگر سچے رسول سے ادھر کوثر پینا چاہتے ہو اٹھ کے دی، انشاءاللہ میں آج کے پکی بات پوری سنت کے مطابق پوری داڑھی چہرے پر سجاؤں گا، سنت کے مطابق انشاءاللہ پوری داڑھی سجاؤں گا، بیٹھ جائیے، ایک وعدہ مجھے اور دیجئے، جیسے کیسے ہو جس حال میں ہو 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، اگر میرے پکی بات ہے فجر کی نماز نکل گئی، آنکھ کھلی سورج نکل گیا، کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، جلدی سے وضو کرنا، چائے پینے سے پہلے جلدی سے وضو کرنا اور آ کر قضا پڑھ لینا، وہ اتنا قریب رحیم ہے تمہاری قضا کو بھی ادا کے اندر تبدیل فرمائے گا، جو آج قضا پڑھنے کے اللہ توفیق دے رہے کل ادا پڑھنے کی توفیق دے گا، نیت کرو، اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ میں 10 قرآن پاک ختم کروں گا، پکی بات 10 نہیں تو 1 تو لازمی کروں گا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ تیرے رمضان کے مہینے کا استقبال پورے رمضان کی تراویح پڑھ کے کروں گا، کہو گے پورے روزے رکھوں گا انشاءاللہ،
دکاندار ہو تم سارے میرے سمیت مظلوم طبقہ ہو ملازمت پیشہ ہو دکاندار ہو کوشش کرنا لوگوں عورتیں بھی آئیں گی مرد بھی آئیں گے کوشش کرنا تھا جس سپاٹی کو ہاتھ لگانا اللہ کی قسم روزہ چلا جائے گا تراویح میں قرآن کی اطاعت چلی جائے گی اور دوسری کوشش کرنا بہن بیٹی کی نگاہ بے شک تم رکھنا لیکن آنکھ اٹھا کے چہرہ نہ دیکھنا نظر جھکا کے کام کر لینا خدا کی قسم اگر غیر محرم کے چہرے سے نظر بچ گئی تو اس آنکھ سے خدا کا بھی دیدار ہوگا مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا اگر یہ آنکھ نہ بچی اللہ اکبر مدینے کی گلی میں ایک نوجوان عورت جا رہی تھی ایک آدمی پاس سے گزرا اور اس کے کان میں کہنے لگا آنکھیں تو ایسی ہیں جس طرح خدا نے تیرے سے پوچھ پوچھ کے بنائی ہو کہنے لگی اتق اللہ اللہ سے ڈر پھر ٹھنڈا ہو کا بھرا کہ تو یہ آنکھیں اچھی لگتی ہیں کہ جی گھر گئی سوہا لے کر اپنی آنکھ میں مار کے